السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کا نور تاباں آہستہ آہستہ سلیم الفطرت لوگوں کے اذہان و قلوب کو منور کرتا جا رہا تھا۔ اسلام نے اپنے فطری حسن و جمال سے بڑے بڑے جلیل القدر اور نادرہ روزگار ہستیوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی عظیم شخصیت اسلام قبول کر کے اس کی قوت میں اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ اسلام کے خلاف اگرچہ مشرکین مکہ کا اجتماعی رد عمل ابھی شروع نہیں ہوا تھا، لیکن اکا دکا ایسے واقعات ظہور پذیر ہوتے رہتے تھے جس سے اس بغض و عداوت کا اظہار ہوتا رہتا تھا جو اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں سلگ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر کو جس بے رحمی سے کفار نے پیٹا، اس کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح بے سہارا اور بے آسرا لوگ جو دین حق کو قبول کرتے، ان پر ظلم و ستم توڑنے میں وہ قطعاً تعامل نہ کرتے، یہاں تک کہ ان میں سے جو زیادہ شقی القلب تھے انہوں نے محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی دست تعدی دراز کرنا شروع کر دیا۔ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا، حضور کو دیکھا تو اس کے سینے میں بغض و عناد کا جو لاوا سلگ رہا تھا پھٹ پڑا۔ اس نے سب و شتم کے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حلم و وقار کے اس کوہ گراں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس بے اعتنائی پر ابو جہل کا غصہ اور تیز ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے اس سے مارنا شروع کر دیا۔ پے در پے ضربوں سے جسم نازک و اطہر سے خون رسنے لگا، لیکن اس پیکر تسلیم و رضا نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور اف تک نہ کی۔ دل کا غبار نکال کر ابو جہل اتراتا ہوا اپنے مداحوں کی اس محفل میں جا بیٹھا جو صحن حرم میں اس کے قبیلے والوں نے منعقد کی ہوئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ عبداللہ بن جدان کا گھر کوہ صفا کے قریب تھا۔ اس کی ایک لونڈی نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ حضرت حمزہ اس روز جنگل میں شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ چاشت کے وقت ایک کامیاب شکاری کی طرح شادہ و فرحاں واپس آ رہے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ شکار سے واپسی پر پہلے حرم شریف میں حاضری دیتے، بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، پھر ہر صحن حرم میں روضہ قریش نے اپنی اپنی محفلیں جما رکھی ہوتی تھی، وہاں جاتے، سب سے الیک سلیک کرتے، مزاج پرسی کرتے، تب گھر واپس جاتے۔ اس روز بھی اس ارادے سے وہ حرم شریف کی طرف جا رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس سے گزر ہوا۔ عبداللہ بن جدان کی جس کنیز نے ابو جہل کی تعدی کا دل خراش منظر دیکھا تھا، وہ ان کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہا، اے ابو عمارہ، آج تیرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے یہ وحشیانہ سلوک کیا ہے۔ پہلے گالیاں دیتا رہا، جبکہ حضور نے خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے سے آگ بگولا ہو کر ابو جہل کی تلاش میں آگے بڑھے۔ آج ان کی کیفیت ہی نرالی تھی، نہ کسی سے پرسش احوال، نہ کسی محفل میں کھڑے ہو کر سلام کہہ رہے ہیں۔ ابو جہل کی تلاش میں سیدھا آگے بڑھے چلے جاتے ہیں۔ آخر کار آپ کی نظر ابو جہل پر پڑ گئی جو اپنے قبیلے کی محفل میں بڑی تمکنت سے بیٹھا ہے۔ لوگ سراپا ادب بن کر اس کے گرد حلقہ باندھے بیٹھے ہیں۔ آپ اس مجمع میں گھس گئے، اپنی کمان سے اس مردود کے سر پر پے در پے ضربیں لگائیں کہ خون کا فوارہ پھوٹ نکلا، اور غصے سے گرجتے ہوئے کہا، اے ابو جہل، تیری یہ مجال کہ تو نے میرے بھتیجے کو گالیاں نکالے، حالانکہ میں نے اس کا دین قبول کر لیا ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ اور مجھے روک کر دکھا۔ بنو مخزوم قبیلے کے لوگ اپنے سردار کی اس رسوائی پر سیخ پا ہو گئے، اٹھے کہ حضرت حمزہ سے اس کا بدلہ لیں۔ ابو جہل بڑا کائیں تھا، وہ جانتا تھا کہ حضرت حمزہ جیسے شیر دل کا مقابلہ ان لومڑیوں سے نہیں ہو سکے گا، خواہ وہاں کئی جانیں ضائع ہوں گی۔ اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ ابو عمارہ حمزہ کو کچھ نہ کہو، بخدا میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے بھتیجے سے بد کلام کیا۔
دوستان عزیز یہ تھا آج کا موضوع، امید کرتا ہوں آپ کو کافی پسند آیا ہوگا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں اس میں پوری ڈیٹیل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔